سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ چور چاہے مرد ہو یا عورت ان کی سزا یہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے، یعنی چور توبہ کر لے، واصلح فان اللہ یتوب علیہ، اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر چور چوری کرتے پکڑا گیا ہے، تمام ثبوت مل گئے ہیں، پھر بھی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اس معافی کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چور چوری کرتے پکڑا گیا، ثبوت سارے فراہم ہو گئے، مل گئے، اب چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا نیک بندہ بن جائے، وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا اور اللہ اس کے دامن سے اس داغ کو دھو دے گا، اس گناہ کو صاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنیتی سے پاک نہ کیا اور وہی گندے جذبات اپنے اندر پرورش کیے جن کی وجہ سے اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کٹا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو اس کے بدن سے جدا ہو گیا مگر چوری اس کے نفس میں بدستور یعنی ایز اٹ از موجود رہی، اس وجہ سے وہ خدا کے غضب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا۔ اس لیے قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے، کیونکہ ہاتھ کاٹنا تو انتظام تمدن کے لیے ہے تاکہ سوسائٹی میں فساد ختم ہو جائے، لوگ چوریوں سے باز آ جائے۔ لیکن اس سزا سے، ہاتھ کٹنے سے انسان کا نفس نہیں پاک ہوتا۔ نفس کی پاکی صرف توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ نبی پاک کے متعلق حدیث میں مذکور ہے کہ ایک چور کا ہاتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاٹا جا چکا تو آپ نے اس چور کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ میں خدا سے معافی چاہتا ہوں اور اسے توبہ کرتا ہوں۔ اس چور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے مطابق یہ الفاظ کہے، یعنی کہ میں خدا سے معافی چاہتا ہوں اور خدا سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر حضور پاک نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اللہم تب علیہ، خدایا اس چور کو معاف فرما دے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔